ایک بہت اہم مسئلہ جو کہ خاص طور پر رمضان المبارک میں زیر بحث آتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا 3 دن سے کم قرآن مجید ختم کیا جا سکتا ہے؟ بعض اوقات بلکہ سلف سے ایسی روایات بھی مروی ہیں کہ وہ ایک دن میں 2 قرآن مجید ختم کرتے تھے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے دیگر سلف صالحین سے آتا ہے کہ وہ ایک دن میں 2 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے۔ اور اس طرح کے تو بہت سارے ہیں کہ جو روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے ہیں، اور اس طرح کے بھی ہیں کہ جو پورے رمضان میں 40 سے 41 قرآن مجید جو ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قرآن پر لکھا۔ اس کے بارے میں امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف معمولات نقل کیے ہیں جو سلف صالحین کے ہیں، جن میں 3 دن ہم ایک دن میں 2 یا ایک دن میں ایک قرآن مجید پڑھنے کی روایات اور بارے میں امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک توجہ یہ کی ہے کہ عام جو معمول ہے روزانہ کا پوری زندگی اس میں تو یہی ہے کہ 3 دن میں ایک قرآن مجید مکمل، لیکن جب فضیلت والے ایام ہوں یا ایسی جگہ جہاں جو ہے وہ زیادہ ثواب ہوتا ہے، جیسا کہ خانہ کعبہ میں کوئی گیا ہے، عمرے پہ گیا ہے، حج پہ گیا ہے، تو وہ اب فارغ ہے اسی کام کے لیے، تو وہ اگر زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو یہ فضیلت والے دن اور رات، ان میں عام طور پر لوگ جو ہیں وہ دیگر تمام مشاغل جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، کئی جو بزرگ ہوتے ہیں جیسا کہ سلف صالحین کے متعلق بتاتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور دیگر سلف صالحین کے کہ وہ رمضان میں کوئی اور کام حدیث کا درس جو ہے وہ ترک کرتے تھے تو صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ اس میں اگر کوئی روزانہ ایک قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات یہ بعض احباب کے ذہنوں میں آتی ہے کہ کیا ایک دن میں 2 مرتبہ قرآن مجید پڑھا بھی جا سکتا ہے، یعنی عقلاً یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ شرعاً تو اس کی ایک توجیہ ہو گئی، اور جب سلف سے بے شمار روایات مل گئی تو اس حدیث کی ایک تخصیص ہو گئی اور اس کی ایک توجیہ ہو گئی۔ اب عقلاً جہاں تک بات ہے تو یہ بالکل ممکن ہے، میں ایک حافظ قرآن اور میں بڑی آسانی کے ساتھ 17-18 منٹ میں ایک پارہ جو ہے وہ قرآن میں پڑھ لیتا ہوں، اور اگر آپ کا ایک وہ بنا ہوا ہے آپ آسانی 15 منٹ میں ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں، تو 15 منٹ میں اگر آپ ایک پارہ پڑھیں تو 7.5 گھنٹے میں مکمل قرآن مجید جو ہے وہ تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے 15 گھنٹے میں 2 مرتبہ قرآن مجید پڑھا جائے گا اور 9 گھنٹے باقی بچ جائیں گے جس میں نیند بھی لی جا سکتی ہے اور نمازیں اور کھانے پینے کا جو ہے معاملات کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے عقلاً بھی اس کے اندر جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسرا مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ فہم قرآن جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا اصل مقصد جو ہے وہ قرآن کو سمجھنا ہے، صرف اس کے الفاظ کو دہراتے رہنا نہیں۔ اس میں ایک بیلنس ہونا چاہیے، یہ بالکل درست ہے کہ اصل جو اس کا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے، لیکن قرآن مجید کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس کے الفاظ پڑھنے کا بھی اجر ہے، اس لیے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، دیگر کتابوں کی یہ فضیلت نہیں ہے۔ اور پھر فہم قرآن ایک مسلسل عمل ہے، ایک طویل عمل ہے، ایک جو ہے وہ طویل المیاد منصوبہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں جو ہے پورے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں تو اس طرح آپ کو کوئی خاص سمجھ نہیں آئے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے، امام ابن تیمیہ نے نقل کیا کہ 8 برس میں سورہ بقرہ پڑھی، تو وہ اس کو سمجھنا، اس کے معنی پر غور کرنا، تدبر کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا اور پھر آگے چلنا، تو یہ ایک مستقل پروسیس ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ذمہ داریاں الگ الگ بیان ہوئی ہیں کہ یتلو علیہم آیاتی ہی ویعلمہم الکتاب، کہ تلاوت جو ہے وہ بھی کرتا ہے مومنین کے سامنے وہ نبی، اور پھر ان کو تعلیم بھی دیتا ہے۔ تو تعلیم سے مراد جو ہے اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی تفہیم اور اس کے معنی کو کھولنا، اور تلاوت جو ہے وہ اس کے الفاظ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو
تو اس لیے یہ بحث جو ہے یہ غیر متعلق ہو جاتی ہے. ہمیں دونوں کاموں کے اندر ایک بیلنس لانا چاہیے اور رمضان میں تلاوت کو بڑھانا چاہیے، کیونکہ عام دنوں میں تو ہم تلاوت اتنی کر ہی نہیں پاتے. تو اس لیے اگر رمضان المبارک میں کوئی مثلاً یہ کہتا ہے کہ میں 10 قرآن ختم کروں گا یا 15 قرآن ختم کروں گا، تو وہ ظاہر ہے کہ 3 دن سے کم اگر کرے گا تو پھر ہی 15 قرآن مجید ہوں گے. تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن ساتھ اس کو یہ تلقین کرنی چاہیے کہ وہ فہم قرآن کے لیے بھی وقت نکالے. اور آج کل اس کے لیے بڑے اچھے وسائل آ گئے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ خلاصہ قرآن کی صورت میں پرنٹڈ بکس بھی آ گئی ہیں، اور آڈیو اور ویڈیو کے اندر بہت سارے علماء اور مدرسین قرآن جو ہیں ان کے خلاصہ قرآن، خلاصہ تراویح وہ آ چکے ہیں. ان سے استفادہ کرنا چاہیے. خود سے آپ ترجمہ قرآن پڑھیں اور جتنا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اس کے لیے ایک وقت متعین کریں. تو ان دونوں میں ٹکراؤ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں یہ عرض کروں گا کہ تلاوت قرآن جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے. فہم قرآن کے لیے پوری زندگی کا ایک نقشہ بنانا چاہیے. یہ کہنا کہ جی رمضان میں آپ تلاوت بالکل نہ کریں اور بس ترجمے والا قرآن پکڑ کر بیٹھ جائیں، بھئی آپ جو ہے وہ پورے قرآن مجید کو رمضان میں نہیں سمجھ سکتے. اور نہ یہ فہم کا عمل جو ہے وہ اتنا تیز ہے کہ آپ اتنی جلدی کر لیں گے. یہ تو ایک مستقل اور مسلسل عمل ہے. تو لہٰذا 3 دن سے کم اگر کوئی قرآن مجید کو پڑھنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور عقلاً وہ ممکن بھی ہے. اور فہم قرآن کی جہاں تک بات ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور فہم قرآن دونوں کو اپنانے کی اور ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.